مجھے غامدی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے عدت کے بارے میں. جی. اس کے دو حصے ہیں. ایک تو جیسے کہ قرآن پاک میں بیوہ کی عدت کے بارے میں عورت کی عمر کو نہیں ڈسکس کیا گیا، اور صرف مطلب اس کو وہاں پہ مدت جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن ہیں. اور اس عدت کے دوران اس پر کیا پابندیاں ہوں گی، اس کے بارے میں ہمیں حدیث سے کچھ معلوم ہوتا ہے. اور اسی طرح متعلقہ عورت کی عدت 3 قروء جیسے بتائی گئی ہے، تو اس میں بھی اس کی عمر کے بارے میں نہیں بتایا گیا، اور اس کی پابندیاں کیسی ہوں گی، اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں. پہلی چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے عدت کیا ہے. عدت اصل میں وہ مدت ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت کے ہاں کسی بچے کی پیدائش تو متوقع نہیں ہے. یہ دیکھنے کے لیے یہ مدت مقرر کی گئی ہے. اس کے ذرائع دور جدید میں آپ جانتی ہیں کہ اب پیدا ہو گئے، جس میں یقینی طور پر یہ فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے اجتہاد کر کے آپ ان ذرائع سے بھی کام لے سکتے ہیں. اس زمانے میں جو چیزیں موجود تھیں ان کا لحاظ رکھ کے قانون بنا دیا گیا. یعنی 3 مہینے کی عدت مطلقہ کے لیے ہے، 4 مہینے 10 دن کی بیوہ کے لیے ہے. یہ مدت بڑھائی کیوں گئی ہے؟ اس لیے کہ مطلقہ کے معاملے میں تو فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں ہم، تو اس میں کچھ چیزوں کی توجہ دلا دی ہے کہ آپ اس وقت طلاق دیں جب آپ کو اطمینان ہو اس بات کا کہ بچے کی پیدائش کا امکان نہیں ہے، عورت ایام سے فارغ ہو چکی ہو، اس کے بعد طلاق دیں. بیوہ کے معاملے میں تو یہ سب طے کرنا ممکن نہیں، تو اس میں کچھ مدت بڑھا دی گئی ہے کیونکہ اس زمانے میں بچے کے بارے میں آپ یقین کے ساتھ کہہ سکیں. ظاہر ہے کہ اس کا اور کوئی طریقہ موجود نہیں تھا. چنانچہ یہی وجہ کہ قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ اگر وضع حمل ہو گیا ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو اس کے بعد کوئی عدت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مسئلہ ختم ہو گیا. یہ چیز ان خواتین کے بارے میں بھی کہہ دی گئی ہے کہ جو اس عمر سے گزر چکی ہوتی ہیں، یعنی وہ جس کو آئسہ کہتے ہیں، یعنی خاتون اب اس صورت ہی میں نہیں رہی. اگر آپ کو اس کا بھی پورا اطمینان ہوتا ہے اور آپ کو کسی قسم کا شبہ نہیں ہوتا تو اس میں بھی عدت ختم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے عدت کی اصل وجہ یہ ہے. اس وجہ کو آپ جس طریقے سے بھی ختم کر دیں، اس پر دین کو کوئی اعتراض نہیں ہے. عام حالات میں وہی طریقہ ہوتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن اس کو گزارنے ہوتے ہیں. احکام کیا ہے اس کے؟ احکام صرف یہ ہیں کہ اس کے دوران میں عورت کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں کوئی شبہ اس کے بارے میں پیدا ہو جائے. یعنی ایسی جگہ رہے، اس طریقے سے رہے کہ یہ مدت گزر جائے اور واضح ہو جائے کہ بچے کی ولدیت کی کیا صورتحال ہے. جب اس معاملے میں آپ احتیاط کریں گی تو اپنے حالات کے لحاظ سے کریں گے. باقی اور کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی صرف یہ ہے کہ ان کو نکاح نہیں کرنا 3 مہینے یا 4 مہینے 10 دن تک. وہ اسی خاوند کے ایک جو سمجھ لیے کہ ایک امانت ہے جس کو وہ پورا کریں گی. اور اگر اس معاملے میں یقین ہو گیا ہے تو آزاد ہیں. یقین ہونا چاہیے، یعنی یقین کے بغیر آپ نہیں یہ کر سکتے. سر یہ وضع عمل کے بارے میں تو جیسے ہے کہ بھئی اس کے بعد فوراً عدت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ جی چاہے کتنی بھی بوڑھی ہو اس کو عدت پوری کرنی ہے. یہ ہمارے پاس جو اب نئے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، اگر ان کی بنیاد پر کسی موقع کے اوپر یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکے تو اگلے دن ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ موجود ہے کہ جس میں ایک خاتون سبیہ رضی اللہ عنہ نے 2-3 دن کے بعد بچے کو جنم دے دیا تو آپ نے کہا عدت ختم ہو گئی. وہ مسئلہ ختم ہو گیا جس کی وجہ سے عدت رکھی گئی تھی. اگر یہ مسئلہ کسی دوسرے ذریعے سے ختم ہو جاتا ہے، آج کے زمانے میں اب ایسے ذرائع ایجاد ہو گئے ہیں کہ جن سے آپ حتمی فیصلہ کر سکتے ہیں. اصل بات سمجھ لینی چاہیے کیا ہے. یعنی عدت کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچے کے معاملے میں کوئی اشتباہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، واضح ہونی چاہیے صورتحال. یہ واضح صورتحال کیسے ہوگی؟ قدیم زمانے میں ایک طریقے سے ہوتی تھی، موجودہ زمانے میں دوسرے طریقے سے ہوتی ہے. کون کہہ سکتا تھا کہ انگلیوں کے نشانات بولنے لگیں گے؟ آپ کی آنکھ کی پتلی بتا دے گی کہ آپ کی شخصیت کیا ہے. ڈی این اے ٹیسٹ سے بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی. آج کے زمانے میں جس طرح سے میڈیکل رپورٹ آتی ہے اور آپ حتمی طور پر بعض نتائج نکال لیتے ہیں، لیکن وہ یقینی ہونے چاہیے. یقینی طور پر معاملہ کرنا ہے تاکہ کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے.